اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصیب۔ تو جب آئے ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، سیء بهم تو پریشان ہوئے ان کی وجہ سے، سیء مانا پریشان ہوئے، وضاق بہم ان کی وجہ سے تنگ دلے، زرعن۔ اب زرعن لفظی ترجمہ سمجھو، دا کا معنی، دا کے ادھک معنی تنگ ہونا، ذرا سے نکلا ہے ہاتھ کو کہتے ہیں۔ جب آدمی پریشان ہوتا ہے نا تو جھک جاتا ہے اپنے قلب کی طرف، اپنے دل کی طرف جھک جاتا ہے، یوں ہاتھ کر کے اور یوں جھک جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر آدمی، پریشان آدمی یوں جھک جاتا ہے۔ تو یہ ایک محاورہ ہے۔ تو جب تنگ دل ہوتا ہے آدمی تو یہاں ہاتھ رکھ کر کے تھوڑی دیر کے لیے یہاں یوں بھیجتا ہے، حالانکہ یہ کوئی اس کا علاج نہیں ہے، لیکن ایک فطرت انسانی ہے، فطرت انسانی ہے۔ تو سکڑ جاتا ہے آدمی ڈر کی وجہ سے۔ تو دا کا بہم زرعن مانا تنگ دل ہوئے، محاورہ۔ اور کہا کہ یہ دن تو مصیبت والا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جو چند نوجوان خوبصورت جب وہاں پہنچے ان کے دروازے پر، تو وہ ڈر گئے کہ میری قوم کا حال تو برا ہے، اور وہ دیکھیں گے کہ ایسے 9 مرد لڑکے آئے ہیں خوبصورت، وہ بھاگیں گے، اور یہ تو میرے لیے تو بڑا پریشانی کا باعث ہے کہ میرے مہمان ہوں اور ان کے ساتھ کوئی دست درازی کرے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد۔ اور آئی ان کے پاس ان کی قوم دوڑتی ہوئی اس کی طرف، اور اس سے پہلے بھی وہ کرتے تھے برائیاں۔ قال لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ پاک ہیں تمہارے لیے، تو اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں کے بارے میں۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی معقول آدمی نہیں ہے؟ جب قوم ان کے دروازے پر پہنچی تو حضرت لوط علیہ السلام پریشان تھے، تو وہ یہ کہتے کہ ایک میری قوم کی جو بیٹیاں ہیں جائز نکاح کے ساتھ یہ تمہارے لیے حلال ہیں، تو تم مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی معقول آدمی نہیں ہے جو اس بات کو سمجھے؟ کوئی بھی معقول نہیں ہے۔ قوم ان کی ان لڑکوں کے لیے آئی تھی نا جھپٹنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ تم یہ تو میرے مہمان ہیں، تم میری رسوائی کیوں کرتے ہو مہمانوں کے ساتھ بدتمیزی؟ اس کے بجائے میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے حلال ہے، ان سے نکاح کر کے تم گھر میں دے جاؤ۔ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد۔ وہ بولے کہ بے شک تم جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور تم جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ اب جب انہوں نے یہ بات کہی تو پھر آگے آ رہا ہے، قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید۔ کہا لوط علیہ السلام نے، کاش آج میرے پاس کوئی طاقت ہوتی، یا میں سہارا لیتا یا میں پناہ لیتا کسی مضبوط سہارے کی۔ یہ ایک بے بسی کا عالم تھا جس میں انہوں نے ایسا کہا، لیکن اس پر بھی خدا ناراض ہوا۔
کہ دوسرا سہارا اللہ کے سوا کون سا مضبوط ہے؟ قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا الیک فاسر بأہلک بقطع من اللیل ولا يلتفت منکم احد الا امرأتک انه مصیبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب۔ ان فرشتوں نے کہا کہ اے لوط ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہرگز نہیں پہنچیں گے تمہاری طرف، یعنی یہ لوگ اس برے ارادے سے جو ہے تمہیں کچھ بھی نہیں تمہارا بگاڑ سکیں گے۔ لن يصلوا الیک فاسر بأہلک، تو لے چلو تم اپنے اہل کو رات کے حصے میں اور مڑ کر کے نہ دیکھے تم میں سے کوئی ایک بھی، ولا یلتفت، اور نہ مڑ کر کے دیکھے تم میں سے کوئی ایک بھی مگر تمہاری بیوی، الا امرأتک، بے شک اسے وہ بھی پہنچے گا وہی جو ان کو پہنچے گا، یعنی تمہاری قوم کو، یعنی عذاب۔ ان موعدہم الصبح، بے شک ان کا وعدہ صبح کا ہے، وقت مقرر جو ان کا ہے وہ صبح کا ہے، یعنی صبح سویرے ان کے ساتھ عذاب آئے گا۔ الیس الصبح بقریب، کیا وہ صبح بالکل قریب نہیں ہے؟ یہ فرشتوں نے کہا کہ ان کو عذاب کا وقت قریب آ گیا ہے اور یہ صبح کے وقت ہوگا، صبح سویرے میں، کیا صبح سویرا جو ہے صبح جو ہے وہ قریب نہیں ہے، انہیں آنے ہی والا ہے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ تو جب آیا ہمارا حکم ہم نے کر دیا ان کی اونچائی کو نیچا، عالیہا سافلہ، وامطرنا علیہا، اور ہم نے بارش کر دی ان پر پتھروں کی، من سجیل، جو مٹی کے پکے ہوئے تھے، آگ میں پکے ہوئے تھے، مندود اس کا مطلب ہے تہبتہ، مسومۃ عند ربک، مقرر ہیں تیرے رب کے پاس، مسومۃ جو مقرر تھے، جس کو جو لگنا تھا وہی لگا اس کو پتھر، اور یہ بستی ظالموں سے زیادہ دور نہیں ہے، مقرر تھا پتھر۔